السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 4 کے 5ویں رکوع کی مشق کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم
منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. چلیے ویورز، اب اس رکوع کی پہلی آیت کے ذریعے سے اپنے ہجے اور قواعد کی تھوڑی مشق کر لیتے ہیں. یا کھڑا زبر یا، حروف مد حمزہ یا زبر ای، یا ای. آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو کھینچ کر پڑھا. کتنا کھینچا؟ 4 الف کے برابر، کیونکہ جب بھی ہمارا حروف مدہ آئے گا تو ہمیں دیکھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں ہے جس میں حروف مدہ ہے، یا پھر دوسرے کلمے یعنی دوسرے الفاظ میں ہے. اگر اسی الفاظ میں ہے تو اس مد کا نام ہوتا ہے مد متصل. تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ مد واجب، بامانی، اہم ہے، اور پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ اس کو 4 الف مقدار، 4 الف کے برابر کھینچ کر ہم پڑھتے ہیں. اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا یا ایوہل، ہا لام زبر ہل، لام زبر لا، ہل، ذال یا زر دی، ہل لذی، نون زبر نا، ہل لذین، یا ایوہل لذین. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون واو پیش نو، آمنو. واو حروف مدہ ہے اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا یعنی کہ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے. آمنو. لام الف زبر لا، الف حروف مدہ ہے اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے. پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. تھوڑا کتنا ویورز؟ 1 الف کے برابر ہمیں اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. تا الف زبر تا، لیکن جس الف پر کوئی بھی حرکت جاری ہوتی ہے اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، اور اس الف پر ہمارا جزم سکون ہے. تو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں یہ ہمارا ایک ایکسیپشنل کیس ہے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں ہمارا جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو سمپل تا نہ پڑھ کر ہم اس کو پڑھیں گے تا. کاف پیش کو، تا کو، لام واو پیش لو، تا کولو. لیکن کیونکہ اس واو پر ہماری کوئی بھی حرکت جاری نہیں ہوتی تو ہم اس لام کو را میں ایڈ کر دیتے ہیں. لام را پیش لر، را زر ری، تا کولر ری. با واو کھڑا زبر با، ری با. ساتھ میں ہمارا حروف مدہ ہے. حروف مدہ جب بھی ہمارا آئے گا ہم 2 کیسز ضرور دیکھیں گے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے جس میں حروف مدہ ہے یا پھر دوسرے کلمے میں ہے. تو ہم پاتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ ہمارا دوسرے کلمے یعنی دوسرے الفاظ میں ہے. تو اس حروف مدہ کا نام ہے ہمارا مد منفصل، اور مقدار ہے اس کی 2.5 الف، یعنی ہم اس کو 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا ریبا. حمزہ ضاد زبر از، عین الف زبر ع، از ع، فا میم 2 زبر فم، از ع فم. میم پیش مو. آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میم کو ایک ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھا ہے فم کر کے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ قاعدہ پڑھ چکے کہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا ہمارا غنہ کہلاتا ہے. اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا فم. میم پیش مو، ضاد کھڑا زبر زا، موزا، عین زبر ع، موزا ع، فا زبر فا، موزا ع فا، تا 2 زبر تن، موزا ع فتن. لیکن کیونکہ یہاں پر صاد کی علامات وقف ہماری آ رہی ہے، جب ہماری صاد کی وقف کی علامت ہوگی تو ہم یہاں پر اس کی تفصیل یہ ہے کہ صاد کی علامت آنے پر یہاں ٹھہرنے کی رخصت دی گئی ہے. رخصت یعنی چھوٹ دی گئی ہے. آپ چاہیں تو یہاں رک سکتے ہیں، چاہے تو اگر آپ کا سانس لمبا کھینچ رہا ہے تو آپ اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. اور گول تا کا سلسلہ یہ ہے، گول تا کا رول وقف کرنے کا یہ ہے کہ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ ہا بن جاتی ہے، کیونکہ ہمیں یہاں وقف کرنا ہے صاد کے ہوتے ہوئے، اس لیے ہم اس کو تا نہ پڑھ کر ہا پڑھیں گے موضاعفہ. اور دھیان رکھیے گا ویور، جب 2 زبر آتا ہے اور تا دونوں ساتھ آتے ہیں تو اکثر اسٹوڈنٹس اس بات کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب ہمیں 2 زبر کے اکارڈنگ وقف کرنا ہے کہ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، یا تا کے اکارڈنگ وقف کرنا ہے کہ جو گول تا ہے وہ ہائے ساکنہ ہا بنے گی. دونوں میں سے کون سا رول اپلائی ہوگا؟ تو دھیان رکھیے جب 2 زبر تا کے اوپر ہوں تو تا والا رول ہمارا اپلائی ہوگا. موضاعفہ، گول تا ہماری ہائے ساکنہ ہا بنے گی. اس طریقے سے ہمیں وقف کرنا ہے. پوری آیت کچھ اس طرح پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا
يأكل الربا أضعافا مضاعفة. اسی طرح اس رکوع کی مزید آیت کی بھی آپ کو سیم مشق کرنی ہے. جزاک اللہ خیرہ.